آپ تشریف فرما تھے کوہ صفا پر، تو ابو جہل گزرا، آپ کو دیکھ کے گالیاں دینے لگا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ چپ بیٹھے رہے، نے پھر اور گالیاں دی، آپ چپ بیٹھے، اس نے اور گالیاں دی، آپ چپ بیٹھے رہے، پھر اس نے ڈنڈا ہاتھ میں تھا آپ کے سر پہ مارا، کمر پہ مارا۔ نبی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ رکانہ جیسے کو اٹھا کے پھینک دیا تھا، تو ابو جہل کیا تھا، پھر آپ کو یہاں سے پکڑا اور یوں پتھروں پہ گھسیٹتا ہوا چلا، اور آپ نے اف نہیں کی۔ حضرت حمزہ شکاری تھے رضی اللہ عنہ، شام کو واپس آئے تو ان کی باندی وہاں کھڑی تھی، انہوں نے کہا رہے ابا ہمارا، آپ کی بیٹی کا نام تھا ہمارا، بیٹا کوئی نہیں تھا، ابا ہمارا کاش آج تو اپنے بھتیجے کا حال دیکھتا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا یہ ابو الحکم نے اسے مار 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 کے لہو لہان کر دی۔ ان کے ہاتھ میں وہ کمان تھی، کمان بھی لکڑی کی نہیں تھی، لوہے کی تھی، تو وہ سیدھے غصے سے پہنچے حرم میں، آگے نادیہ میں بیٹھے ہوئے تھے قریش، کہنے لگے تو نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہوا ہے، اور اس زور سے ماری کمان، اس کے سر پر خون نکلنے لگا، تو اس کے قبیلے کے لوگ اٹھے پکڑنے کے لیے، کہا چھوڑ لو چھوڑ لو چھوڑ لو، کچھ نہ کہو کچھ نہ کہو، یہی تو محمد چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں۔ کہنے لگا میں بھی آج محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب کہنے کہ جب میں گھر گیا تو آج شیطان نے مجھے پکڑا، یہ تو نے کیا کیا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیے، چونکہ وہ جوش میں کلمہ پڑھا اور حمیت میں رشتے کی، تو اب شیطان کا بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، آبا و اجداد کا کلمہ چھوڑ دیا، کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح میں گیا، میں کہا یا رسول اللہ میں نے رات کلمہ پڑھا ہے پر میرا دل نہیں ٹک رہا، تو آپ نے ایسا ان کے دل پہ ہاتھ مارا، کہ یا اللہ ثبت ہو وسدد، کہتے اسی وقت ایمان میرے اندر اتر گیا۔ اب نماز جو نفلی نماز ہوتی تھی، آج نماز حرم میں ہوگی، ایک طرف عمر ایک طرف حمزہ، بیچ میں صحابہ اور اللہ کے نبی، یہ دونوں دائیں بائیں اور حرم میں آیا اور انہوں نے نماز پڑھی، کسی کو چوں کہنے کی بھی ہمت نہیں۔ تو نبی کی محنت اپنی ذات سے ہوتی،